آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص آ کر کے اپنی اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ شب برات کی عبادت بہت اعلیٰ چیز ہے، بھائی بہت اعلیٰ چیز ہے، اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ شب قدر میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ کریں تو کریں کیا، وہ بھی مولوی وہ بھی مولوی۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، جس کی بات آپ کو دلیل والی لگے، مدلل لگے، آپ اس کی لے لیں۔ میں بھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو معتدل بنایا ہے، اعتدال، افراط تفریط ہم نہیں کرتے، ہم نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ اعتدال والی درمیانی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتاتا ہے کہ شب برات کے اندر عبادت کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ لیلۃ القدر کا ثواب ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جبکہ شب برات کی فضیلت کا قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت علامہ عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ 211 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ وقت کے محدث ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ایک خطیب نے ممبر پر بیٹھ کر کے یہ واعظ کیا کہ شب برات کے اندر عبادت کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ لیلۃ القدر میں ثواب ملتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کاش کہ میں وہاں موجود ہوتا تو لاٹھی اٹھا کر کے اس خطیب کی پٹائی لگاتا۔ کہاں شب قدر اور کہاں شب برات۔ اور کچھ لوگ پھر مکمل انکار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی شب قدر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ امت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں، 728 ہجری میں اس کا انتقال ہے، یعنی آج سے کم و بیش 700 ساڑھے 700 سال پہلے کے ایک عالم دین ہیں۔ یہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں اما لیلۃ النصف من شعبان ففیہا فضل، کہ بھئی 15 شعبان کے رات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی فضیلت ثابت ہے۔ باقی اس 15 شعبان کے رات کے اندر بدعات پیدا کرنا، مثلاً کیا صلاۃ الفیہ پڑھنا۔ صلاۃ الفیہ کیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں، ان 2 رکعتوں 100 رکعتیں پڑھی جائیں 2 رکعتیں کر کے، اور ان 100 رکعتوں کے اندر 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھا جائے تو پھر جو بھی دعا کی جائے گی تو قبول ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الفیہ۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے کہ اس طرح کی خرافات نہیں ہیں، کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کے احکام نہیں ہے کہ کوئی خاص عبادت اس رات میں آئی ہو۔ بس اس رات کے اندر جو عبادت آپ کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل وغیرہ پڑھو، جو خاص، باقی اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو اس رات میں کرنی ہو۔ جو عبادت کرو گے اس کا ثواب اور راتوں کے بنسبت زیادہ ملے گا۔ بس حضرت علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، یہ بھی امت کے ایک محقق عالم گزرے ہیں، یہ اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں فرماتے ہیں مجموعها يدل على ان لها اصلا، کہ شب برات کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سب کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی اصل ضرور ہے۔ تو بالکل یہ شب برات کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، اور شب برات کو لیلۃ القدر جیسا بنانا یہ بھی غلط ہے۔ شریک بن عبداللہ رحمہ اللہ امت کے ایک محدث گزرے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں اللہ پاک دنیا والے آسمان پر نزول کر کے اور پھر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ تو شریک بن عبداللہ نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے رسول کی یہ بات کہ اللہ پاک دنیا والے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور شب برات میں پھر بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے بقدر اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، شریک بن عبداللہ نے فرمایا اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں،
کیونکہ یہ حدیث ہمیں ان لوگوں نے بتائی ہے جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، جنہوں نے ہم تک نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا۔ جب قرآن کے بارے میں، نماز، روزہ اور حج کے بارے میں ہم ان صحابہ کرام کی روایتوں پر اعتماد کرتے ہیں تو شب برات والی رات کے بارے میں ہم ان صحابہ کرام کی روایتوں پر اعتماد کیوں نہ کریں؟ تو بس اتنی بات ضرور ہے کہ اس رات کی ایک اصل ہے، اس کی فضیلت ہے، اس میں جو عبادت کرے گا اس کو اور راتوں کے بنسبت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اس رات کے اندر کوئی بھی مخصوص عبادت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس رات کا روزہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جس روایت میں روزے کا ذکر ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، یعنی بنی ہوئی روایت ہے۔ البتہ اگر کوئی ایام بیز کی نیت سے، جیسے اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام 13، 14، 15 کا ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اگر کوئی ایام بیز کی نیت کے ساتھ اس رات کا روزہ بھی رکھتا ہے تو صحیح ہے، لیکن اس بنیاد پر نہیں رکھے کہ شب برات میں روزے کا حکم ہے، اس بنیاد پر رکھے کہ ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔